الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا حاشیہ اور ترجمہ آپ کو پڑھ کر بتائیں گے، اور آگے کی ویڈیوز میں ہم اس کا خلاصہ بھی بتائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت معلومات ملے گی اور پڑھنے میں بھی آپ کا ماحول بنے گا۔ چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے کفر حد کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اور کچھ لوگ یعنی منافقین جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن ایمان لائیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور اس بات کی سمجھ ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ اور منافقوں کے لیے دل میں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغض، جلن کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ سن لو، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ اب حاشیہ سماعت فرما لیجئے۔ یہاں سے 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں جو نازل ہوئی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اصل میں کافر تھے۔ ان کی مزید تفصیل جاننے کے لیے صفحہ نمبر 3940 پر ضمیمات نمبر 3 کا مطالعہ ابھی ہم آپ سے اس ویڈیو میں ہی شیئر کریں گے۔ یعنی جیسے جیسے قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوتا گیا، جن میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے، ویسے ویسے منافقین کی بغض، جلن کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ قرآن کریم نے بدعقیدگی، فساد کہا۔ کائنات میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے۔ اچھا، اب ضمیمہ نمبر 3 کا مطالعہ فرما لیجیے، جو کہ ہم نے آپ سے ابھی پہلے کہا تھا کہ 3940 پہ اس کا مطالعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے۔ لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینہ والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے، تو عزت آبرو میں فرق آ گیا۔ اس طرف مدینہ والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا۔ اس کے دل میں بغض اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے بہت خیال کیا کہ اگر میں ظاہری طور پر مسلمان کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں۔ بظاہر تو مسلمان ہو گیا، مگر دل سے سخت ترین دشمن رہا، اور اس نے یہ روش و اختیار کیا کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر زمان ہیں جن کی خیر خبر توریت
میں دی گئی، اور جب کفار سے ملتا تو مسلمان کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری جماعت بن گئی جن کا نام منافقین ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے اسلام و مسلمان کے خلاف مختلف طریقوں سے سازشیں کرتے رہے۔ ان کا ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا کر نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر سے دور کرتے رہیں۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی الیاذ باللہ شرک کا الزام لگایا معاذ اللہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی اللہ نے اس کی اطاعت کی۔ تو منافقوں نے کہا، لَقَدْ قَارَبَ هَذَا رَجُلُ الشِّرْكَ وَهُوَ يَنْهَىٰ أَن نَّعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ وَيُرِيدُ أَن نَّتَّخِذَهُ رَبًّا، یعنی یہ مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کے قریب ہو گئے اور وہ ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں تو اور خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب بنا لیں۔ معاذ اللہ، اس دور کے منافقین گویا اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے لگے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رب مرتبہ، اپنا مقام و مرتبہ رب سے بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنا ذکر پہلے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ یعنی فرمایا میری امت میری محبت اتباع کرو تاکہ اللہ کے محبوب محب مطیع بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبت اطاعت کرو تاکہ میری محبوب بن جاؤ۔ 1400 سال سے لے کر اب تک مسلمانوں کے دلوں میں یہی وسوسہ عام ہے کہ حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے مقام و مرتبہ سے بڑھا دیا گیا۔ یہ منافقین کا انتہائی خطرناک وار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام لے کر لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علم غیب پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ منافقوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حال ہے کہ ہمارے علم پر امتحان کرتے ہیں، آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات میں جو چاہو پوچھ لو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی تو روم فارس فتح ہو جائیں گے۔ تو منافقین نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے اس غیبی خبر کا مذاق اڑایا تو ان کی مذمت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ توبہ آیت نمبر 66۔ ترجمہ، تو مسلمان ہو کر کافر ہو چکے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث منافقین کی حالت و نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے آگے اپنے روزے داروں کو اور ان حقیر سمجھو گے۔ وہ خوب قرآن پڑھیں گے مگر قرآن پاک ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی نور قرآن سے محروم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی نشانیاں یہ بھی بیان کی گئی، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، یہ مسلمان پر شرک کا الزام لگائیں گے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور دنیاوی مفادات کی خاطر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہم آمین۔ اب ہمیں جو ہے انشاءاللہ زمیہ نمبر 4 کا مطالعہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، اس کا مامور بنائیں، ترجمہ تفسیر حاشیہ اس کا پڑھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔